الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کا ہم پر فضل بے پناہ ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 69 نمبر یعنی آیت نمبر 69 ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ پروردگار دوبارہ تمہیں دریا میں لے آئے۔ یعنی ایک بار تم نے دریائی سفر کیا، کشتی میں تم مسافر بنے، اس کشتی میں دوران سفر اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کی، اور جب تمہاری کشتی ڈگمگائی تو تمہیں تمہارے باطل معبود یاد نہیں آئے۔ اس وقت تمہیں یاد آیا تو معبود حقیقی یاد آیا، اللہ رب العزت یاد آیا، اور اللہ رب العزت کو تم نے پکارا، پروردگار نے تمہیں نجات دی اور تم کو بچا کر کنارے پہنچا دیا۔ پھر تم معبود حقیقی کو بھول گئے، دوبارہ تم شرک کرنے لگے۔ تو سنو، کیا یہ تمہارا آخری سفر ہے؟ کیا دوبارہ تمہیں کشتی میں سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ وہ پروردگار تمہیں ویسی ضرورت میں مبتلا کر دے گا اور تمہیں کشتی کے ذریعے سفر کرنا ہی پڑے گا۔ تو پھر جب پروردگار تمہیں دوبارہ کشتی میں بٹھا کر دریائی سفر کروائے گا تو کیا اس وقت تم بچو گے؟ پہلی بار تم نے فریاد کی، رب نے تمہیں بچایا، بچ کر خشکی میں آنے کے بعد، اپنی بستی میں پہنچنے کے بعد، اپنے گھر پہنچنے کے بعد تم رب حقیقی کو بھول گئے اور وہی پرانے کام کرنے لگ گئے۔ کبھی تم نے بت کو معبود مانا، کبھی آگ کو معبود مانا، کبھی درخت کو معبود مانا، اور معبود حقیقی کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو ایک بار تم نے غلطی کی، پھر جب تمہیں دوبارہ موقع ملے گا تو دوبارہ جب تمہاری کشتی ڈگمگائے گی تو تم کسے پکارو گے؟ تو کیا تم کوئی اندیشہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ دوبارہ تمہیں دریائی سفر کا موقع دے اور دریائی سفر کی تمہیں ضرورت پڑ جائے اور کشتی میں بیٹھ کر دوبارہ تم سفر کرو؟ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، تو اس وقت پروردگار ایسی تیز ہوا بھیج دے جو ہوا کشتی کو توڑنے والی ہو۔ کبھی ایسی زوردار آندھی چلتی ہے کہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ لکڑوں سے بنی ہوئی کشتی کے لکڑے بکھر جاتے ہیں۔ فَيُغْرِقَكُمْ،
پھر پروردگار تمہیں غرق کر دے، تمہیں ڈبو دے، بما کفرتم، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ یعنی کشتی میں جب مصیبت کا وقت آیا تو تم نے رب کو پکارا، یاد کیا، اور ایک مومن کی طرح تمہاری کیفیت ہو گئی۔ پھر جب ساحل پہ آئے، امن کے مقام میں آئے، تو وہاں آنے کے بعد تم یہ سمجھے کہ اب ہم خطرے سے باہر ہو گئے، مگر خطرہ دریا ہی میں خطرہ نہیں، خشکی میں بھی تو خطرہ ہے، زمین کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ اگر رب کہہ دے کہ اے زمین پھٹ جا، شق ہو جا، تو اسی وقت شق ہو جائے گی، اور تم جہاں کھڑے تھے ادھر اسی جگہ تم دھس جائیں گے اور زمین میں گھس جائیں گے۔ تو خطرہ تو ہر جگہ ہے، اور ہر موقع پر پروردگار تمہیں بچا رہا ہے، مگر تمہیں اس کا نہ احساس ہے نہ اس کا ادراک ہے۔ تو اب سنو، کیا دوبارہ تم سفر کرو گے تو کیا نہیں ڈوب سکتے؟ پروردگار ہوا بھیج دے گا، ہوا کو لانا تمہارے قبضے میں نہیں ہے، ہوا آ جائے تو اسے روکنا بھی تمہارے قبضے میں نہیں۔ زبردست ہوا چلے گی، یہ ہوا تو مضبوط عمارتوں کو اڑا دیتی ہے، گرا دیتی ہے، مسمار کر دیتی ہے۔ جب یہ ہوا چلے گی تو اس ہوا کی خاصیت کیا ہوگی؟ قاصفا من الريح، وہ ہوا جو توڑ پھوڑ کر مٹا دینے والی ہے، یہ ہوا چلے گی تو پھر فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، تو اللہ تمہیں ڈبو دے پانی میں تمہارے کفر کی وجہ سے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا، پھر سنو، اب یہ یغرقہ کا فاعل کیا ہے؟ خاصف من الريح بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ تیز ہوا جو کشتی کو توڑ دینے والی ہے، وہ ہوا تمہیں ڈبو کر رکھ دے۔ ڈبونے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر ذریعہ ہوا بنے گی۔ جب ہوا ذریعہ بنتی ہے تو ذریعے کی طرف بھی فعل کو منسوب کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، روح کو قبض کرنے والا، وفات دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مگر ملک الموت ذریعہ بنتا ہے، تو ملک الموت کی طرف بھی وفات دینے کی نسبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، اے محبوب تم کہہ دو لوگوں کو کہ یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہیں وفات دے گا، موت کا فرشتہ تمہیں وفات دے گا۔ حالانکہ وفات دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ ہی نفسوں کو، جانوں کو وفات دیتا ہے۔ پھر جب وہ فرشتے کو ذریعہ بناتا ہے تو ذریعے کی طرف بھی فعل کو منسوب کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک بہترین بچہ دے دوں۔ اب بچہ دینے والا وہاب اللہ تعالیٰ ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام بچہ دینے کے فعل کو، ہبۃ الولد کا جو فعل ہے، اسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ ذریعہ ہے، وسیلہ۔ تو اسی قاعدے کے مطابق اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ غوث العظم نے دیا، خواجہ اجمیری نے دیا، تو دینے کی نسبت جب ہم ان بزرگوں کی طرف کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، اور یہی بات ہونی بھی چاہیے کہ یہ ذریعہ ہیں، حقیقی دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کسی استاذ کے بارے میں کہ میرے استاذ نے مجھے علم دیا، حالانکہ علم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم دیتا ہے۔ تو استاد کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں کیونکہ استاد ذریعہ بن گئے، تو ذریعے کی طرف بھی فعل کو منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو تیز ہوا ہے، یہ مجرموں کو غرق کرنے، ڈبونے کا ذریعہ ہے، لہٰذا فعل کو اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ دوبارہ تم کشتی میں بیٹھو گے اور دریا کا سفر کرو گے،
اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تیز ہوا بھیج کر تمہاری کشتی کو توڑ دے اور کشتی ٹوٹ جانے کی وجہ سے تم پانی میں ڈوب جاؤ اور پانی میں تمہارا ڈوب جانا تمہارے کفر کی سزا ہوگی، تو اس وقت پر ثم لا تجدوا لکم علینا، پھر تم ہمارے خلاف کسی کو نہیں پا سکتے، کوئی ہمارے خلاف تم کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ تبیع علینا بھی تبیع، یعنی اس معاملے میں ہمارے خلاف کارروائی کرنے والا، تبیعاً کے معنی پیچھا کرنے والا۔ تو پیچھا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ پولیس مجرم کا پیچھا کرتی ہے، پولیس مجرم کا پیچھا کرتی ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے، تو اب تمہارے سپورٹ میں کوئی پیچھا کر کے ہم کو پکڑ کر تم کو ڈبو کر تم کو مارنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کس میں طاقت ہے؟ قدرت کا مقابلہ کرنے کی کس میں طاقت ہے؟ دیکھیے، مقابلہ دونوں میں ہو تو دونوں یکساں ہو، دونوں یکساں ہو، یا کوئی زیادہ ہو کوئی کم ہو، مگر ایک مکمل ہو اور دوسرا بالکل خالی ہو تو وہاں مقابلے کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ مقابلے کی بات ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے اور مخلوق تو صفات ناقصہ کی حامل ہے۔ نقص کے اندر خلو کے سوا اور کیا ہے؟ نقص کے اندر خالی پن ہے اور کمال کے اندر ساری چیزیں، ساری خوبیاں ہیں۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ ایک بار بچ کر خود کو دھوکہ دے لینا کہ اب تو میں بچ گیا، اب تو میں بچ نکلا، یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ بڑی حماقت ہے۔ دوبارہ تم سفر کرو گے، دوبارہ بھی تم ڈوب سکتے ہو، دوبارہ تم پہ مصیبت آ سکتی ہے۔ آیت ختم ہوئی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ پروردگار نے کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزتوں سے نواز دیا ہے۔ کرمنا، ہم نے عزت بخشی ہے۔ کس کو عزت بخشی ہے؟ بنی آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو۔ تو یہاں بنی آدم سے مراد آدم علیہ السلام کے بیٹے ہی نہیں ہیں، بلکہ بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، قیامت تک جتنے مرد پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بنی آدم ہیں، اور ان مردوں کی تبعیت میں عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ تو بنی آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹے، یہ لفظ مذکر ہے، مگر علی وجہ تغلیب مذکر میں مؤنث بھی شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا تم پہ فرض کیا گیا۔ اب یہاں پر کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیا عورتوں پہ روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا مذکر کا صیغہ ہے۔ عورتوں کے لیے یا ایتھا اللواتی یا ایتھا اللواتی آمن، اس طرح ہونا چاہیے، آئے وہ عورتیں جو ایمان لے آئیں، یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ مردوں جو ایمان لے آئے۔ تو مردوں کو خطاب ہے، اس خطاب میں عورتیں شامل ہیں، اور اس اسلوب کو کہتے ہیں علی وجہ تغلیب، کیونکہ مرد غالب ہیں، تو غالب کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو غالب کے ذکر میں طبعاً مغلوب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے کہ ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پہ فرض کی گئی ہے۔ تو مومنین مذکر کا لفظ ہے۔ عورتوں کے لیے یوں ہونا چاہیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المومنات، لیکن مومنات کا ذکر علیحدہ نہیں ہے، تو مومنین میں مومنات کا ذکر بھی آ گیا،
اور اس طرح جو بات ہم سمجھ لیتے ہیں یہ علی وجہ تغلیب، یعنی جو جنس غالب ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، تو جو جنس اس سے کم درجہ رکھتی ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ تب یہاں بنی آدم کو عزت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنات آدم کو بھی عزت دی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھی عزت ہے، بیٹوں کو بھی عزت ہے۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو ہم نے عزت سے نواز دیا۔ تو بیٹوں سے مراد میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ بنی آدم میں شامل ہے، کیونکہ ہمارا بیٹا تو بیٹا ہے ہی، بیٹے کا بیٹا وہ بھی تو ہمارا بیٹا ہے، پھر اس پوتے کا بیٹا وہ بھی ہمارا بیٹا، ہماری اولاد ہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں، یعنی ماں سے نکاح تم نہیں کر سکتے۔ تو ایک شخص پوچھا ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، نانی سے کر سکتا کیا؟ تو نانی بھی تیری ماں ہوئی، ماں کی ماں تیری ماں ہے، کیا دادی سے نکاح ہو سکتا ہے پوتے کا؟ یعنی حکم پوچھ رہا ہے، کوئی پوتا دادی سے نکاح نہیں کرتا، ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں، مگر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے از روئے شرع۔ مفتیان کرام جواب دیں، کیا کوئی پوتا دادی سے نکاح کر سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں حرمت علیکم امہاتکم، دادی کے لیے جداتکم کا لفظ نہیں ہے، تب ماں ہے، باپ کی ماں بھی تیری ماں ہے، اور باپ کا باپ دادا وہ بھی تیرا باپ ہی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ لینے کی ہیں، یہ چیزیں مفہوم ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے عزت سے نواز دیا، تو ہر آدمی اس وجہ سے قابل تعظیم ہے کہ وہ آدم کا بیٹا ہے۔ دیکھیے ایک سید دوسرے سید کی قدر کرتا ہے، میں سید اس کی کیوں قدر کروں؟ یہ نہیں بول سکتا۔ اور ایک عالم دوسرے عالم کی قدر کرتا ہے، میں عالم ہوں اس کی قدر کیوں کروں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی قدر کرتا ہے، اسی طرح ایک ابن آدم دوسرے ابن آدم کی قدر کرے۔ میں تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، کسی بندر کا بیٹا نہیں اور کسی جانور کا بیٹا نہیں ہے۔ جیسا کہ دنیا کی الٹی عقل رکھنے والوں نے بتایا کہ انسان ترقی کر کے انسان بنا، پہلے بندر تھا، تو ان لوگوں نے اپنے داداؤں کو بندر بتایا ہے، تو وہ بندر کی اولاد ہوا کریں، مگر ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے انسان دنیا میں وہ کون ہیں؟ بنو آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم سب شہزادگان آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونا یہ خود ایک کرامت ہے۔ یہاں کرامت سے میرا مطلب ہے ایک شرف ہے، ایک عزت ہے، ایک آنر ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا۔ اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا، انسان بنایا، انسان بنانے کے بجائے جانور بنا دیتا، اسی لیے ایک شاعر نے کہا مجھے پیدا کیا انسان بنایا، مجھے پیدا کیا انسان بنایا، علم و حکمت دی سر خاکی پہ رکھا تاج انوار خلافت کا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے عزت دی۔ آدم علیہ السلام کو تو عزت ملی، کیسی عزت ملی آدم علیہ السلام کو؟ اللہ اکبر، وہ قدسی ذوات، ملائکہ، معصوم مخلوق، ہمیشہ رب کی اطاعت میں رہنے والی مخلوق، وہ مخلوق جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا اور کہا اسجدو لی آدم، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ تو اس میں توجہ کی بات ہے، اسجدو الی آدم اگر بات یوں ہوتی تو مطلب ہوتا آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو،
اسجد لی آدم، یہ لی جو ہے یہ بیان علت کے لیے ہے۔ بیان علت کا مطلب وجہ بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی آدم علیہ السلام خود یہ بزرگی رکھتے ہیں کہ ان کی خاطر تم کو سجدہ کرنا ہے، آدم علیہ السلام کی خاطر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیونکہ ان کے اندر بزرگی ہے، وہ شرف ہے۔ تو یہ جو شرف آدم علیہ السلام کو ملا، یہ ابلیس کو ہضم نہیں ہوا، لہٰذا اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو مولا تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اے اولاد آدم، تم سب کو ہم نے عزت دی ہے، تمہارے باپ کو جس طرح عزت دی، پھر اس باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے بنو آدم تم ہو، اس لیے ہم نے تمہیں عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو ہم نے عزت سے نوازا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے سوار کیا ان کو، یعنی اولاد آدم کو، فی البر والبحر، زمین میں بھی دریا میں بھی۔ زمین میں کس کس پہ سوار ہو کے جاتا ہے انسان؟ گھوڑا جیسا زبردست جانور جو چھلانگ مارنے والا ہے، جو غصے والا ہے، اس جانور پہ انسان بیٹھ کر اسے اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اونٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، ہاتھی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ہاتھی کیسا بھاری جانور ہے، اگر یہ پیر ڈال دے تو کون انسان بچ سکتا ہے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی دانش مندی عطا کی کہ انسان ایک ہاتھی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور ہاتھی کو اپنا فرما بردار بنا لیتا ہے، اس پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ تو یہ انسان کو عزت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو جاندار سواریاں ہیں، بے جان سواریاں تو انسان نے بنا لی ہیں۔ اسکوٹر ہے، سائیکل ہے، کار ہے، یہ بھی سواریاں ہیں جو بر میں ہیں۔ بر کا مطلب کیا ہے؟ خشکی، یعنی یہ زمین ہے، لینڈ، یہ ہے بر۔ اور بحر دریا ہے، اوشن ہے۔ تو فی البر والبحر، دریا میں بھی آدمی سوار ہو کے جاتا ہے، کشتی میں سوار ہو کے یہ اس کنارے سے اس کنارے تک، ہندوستان کا کنارہ اور عرب کا کنارہ، ہندوستان کا ساحل، عرب کا ساحل، دونوں میں کتنی لمبی مسافت ہے، تو پانی میں کشتی پہ بیٹھ کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سوار ہونے کی لیاقت انسانوں کو کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی، جبکہ جانور اس طرح نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی جانور جو خشکی ہی میں رہتا ہے اسے دریا میں چھوڑ کے کہو کہ وہاں تک پہنچ جا، کیا پہنچ سکتا؟ تو انسان، البتہ وہ جانور جو دریا ہی میں رہتے ہیں، دریائی مخلوق ہیں، وہ لوگ رہیں گے پانی میں، مائی المولد مائی المسکن، پانی ہی میں پیدا ہوئے، پانی ہی میں رہتے ہیں، تو وہ لوگ رہیں گے۔ خشکی میں رہنے والے جانور کو ذرا چھوڑ دو، مگر انسان تیرتا بھی ہے اور کشتی بنا کر آرام سے بیٹھ کر کھانا پینا، قضائے حاجت کرنا، سونا، اس میں عبادت بھی۔ تو کشتی کے اندر بڑے بڑے پروگرام بھی ہو جاتے ہیں یہاں سے وہاں تک پہنچنے تک۔ تو یہ عزت، اس چیز میں انسان کو عزت ہے، تو ہم نے انسان کو سوار کیا۔ اب انسان سوار ہو گیا، گھوڑے پہ آدمی سوار ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کنٹرولر ہو گیا اور گھوڑا انڈر کنٹرول ہو گیا۔ آدمی کنٹرول کر رہا ہے، گھوڑے پر اس کا قبضہ ہو گیا اور گھوڑا اس کا فرما بردار بن کر جھک کے کھڑا ہے، جہاں روکتا ہے رک جاتا ہے، جہاں کہتا ہے کہ آگے چلو تو چلنے لگتا ہے۔ گھوڑے کی لگام آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح
دریا میں بھی انسان کو ہم نے سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ ہم نے انسان کو نوازا، ہم نے انسان کو دیا، مِنَ الطَّیِّبَاتِ پاکیزہ چیزیں دی، ہر چیز پاک، پوری حفاظت سیفٹی کے ساتھ، پورے کوریج کے ساتھ آتی ہے۔ دیکھیے آم ہے، آم کے اوپر چھلکا ہے، یہ چھلکا کیا ہے؟ یہ ایک پیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر چھلکے کے بغیر یوں ہی آم آ جائے تو مغز میں دھول جم جائے گی، کنکریاں لگ جائیں گی اور وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھلکے کے ذریعے، موز ہے، موز کا مغز کتنا مزیدار ہوتا ہے، آدمی جب کھاتا ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے، ریڈ سگنل کے بغیر اندر پہنچ جاتا ہے۔ مگر اس موز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پیکنگ کیا ہے، کیسا چھلکا اس کے اوپر چڑھا دیا، اور وہ دیکھنے میں بھی بھلا معلوم ہو، اس کے مناسب اللہ نے اسے رنگ بھی دیا ہے، رنگ بھی مناسب دیا ہے، روپ بھی مناسب دیا ہے۔ تو پاکیزہ چیزیں ہم نے انسانوں کو عطا کیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے انسان کو فضیلت دی، برتری دی، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، ہم نے جو مخلوقات بنائی ہیں، ان مخلوقات میں بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت حاصل ہے۔ تمام جانوروں میں انسان افضل ہے، جنات سے انسان افضل ہے، اور ایک مقام ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، مگر ہر انسان فرشتے سے افضل نہیں ہے۔ کافر انسان تو ہے مگر وہ فرشتے سے افضل نہیں ہے، اور عام مومن خاص فرشتوں سے افضل نہیں ہے۔ البتہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں، انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں، اور انبیاء کرام انسان ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی انسان ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا جو فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار رک گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سردار وہ آگے بڑھ گئے۔ پتہ چلا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں ایک مقام پر جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مقام منتہا نہیں بلکہ مبتدا ہے۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، برتری عطا کی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دیں۔ اے رب جلیل ماہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما لیں۔ اے رب کریم ہماری جملہ عبادتوں کو قبولیت کے شرف سے سرفراز فرما دیں۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔